اس وقت ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا، وہ یہ بن چکی ہے کہ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک اپنے سوا سارے مسلمانوں کو نیک دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کے علاوہ پوری دنیا کو نیک دیکھنا چاہتا ہے، سب کو چاہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، نیک ہو جائیں، ذکر اذکار یہ اس لیے کریں، مراقبہ بھی کریں، نیکی بھی کریں، تبلیغ بھی کریں، سارے اچھے یہ کام کریں، سارے نیک ہو جائیں میرے علاوہ۔ جو میری روٹین ہے اس میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میرے کمفرٹ زون کو کوئی نہ چھیڑے۔ جب تک یہ کیفیت ہماری رہے گی نا، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب ہمیں اپنی فکر لگ جائے گی کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس وقت مسئلے کا حل ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنی فکر کب لگنی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو کیا کر رہا تھا جی؟ بنسری بجا رہا تھا۔ یہ سنا جی، آپ نے پڑھا ہے؟ روم میں جسے روم جل رہا تھا، ہم میں سے کسی نے دیکھا جلتے ہوئے روم کو؟ نیرو کو کسی نے دیکھا؟ اس کی بنسری کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ لیکن آج اس کا ایک لیٹسٹ ورژن ہمارے ہر گھر میں موجود ہے۔ یہ تو پرانا ہو گیا، اور وہ چھوٹا تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنے والی قوم ہے، امت ہیں۔ آج اس محاورے کا نیا ورژن کیا ہو گیا؟ فلسطین جل رہا تھا، ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے۔ فلسطین جل رہا تھا، ہم سوشل میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ کے معاملات کر رہے تھے۔ فلسطین جل رہا تھا اور ہم میوزیکل کنسرٹس میں شامل ہو رہے تھے۔ فلسطین جل رہا تھا، ہمارے یہاں میوزیکل فیسٹیول منائے جا رہے تھے۔ فلسطین جل رہا تھا، ہمارے یہاں شہنائیاں اور خوب دھوم دھڑاکے سے بینڈ باجے بجائے جا رہے تھے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بنسری بجا رہا تھا، چھوٹی بات رہ گئی، ہم نے اس سے زیادہ بے حسی کی مثال خود قائم کر دی اور گھر گھر سے قائم کر دی۔ وہ تو ایک شخص تھا، اور وہ تھا جس کے پاس آخرت کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، مرنے کے بعد جواب کس کو دینا ہے کس کو نہیں۔ ہمارے پاس تو مکمل عقیدہ ہے، تو ہم اس سے زیادہ مجرم بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال اب ہمارے کرنے کے جو کام ہیں اس کے حوالے سے چند باتیں ہو جائیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت آئے، ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، رجوع الی اللہ خوب کثرت سے کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے اوپر گزشتہ 2-3 دفعہ میں کچھ بات ہو چکی ہے۔ ایک کام اور کرنا ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، تجارتی طور پر، معاشی طور پر ان کو ہم جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہاں ایک دلیل، میں آپ کو 2 دلیل دیتا ہوں قرآن و حدیث سے، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا محاصرہ کر لیا۔ وہ شکست نہیں کھا رہے تھے، مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، کام چل رہا تھا، لمبا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجارت کے اوپر ضرب لگائی۔ ان کے باغات تھے، کہا جلا دو، کاٹ دو۔ جیسے ہی انہوں نے شروع کیا، وہ ہل کے رہ گئے اور پھر مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تجارت کے اوپر ضرب پڑے تو وہ ہل کے رہ جاتے ہیں۔ جب پیپسی کی آواز، پیپسی نہ پینے کے لیے مسلمان کھڑا ہو تو وہ پیپسی کی بوتل پہ فلسطین لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ جو اگلی بات کر رہا ہوں اس کی تحقیق تو نہیں ہے، لیکن واٹس ایپ کے مطابق کہ جب معاشی بائیکاٹ کی آواز چل رہی ہو تو وہ اپنی بوتل کے ساتھ چاول کا تھیلا لٹکا دیتے ہیں، یعنی اثر آج بھی ہے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے تو ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا، اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا جی کہ کون سا قافلہ تھا یہ بتائیں؟ تجارتی قافلہ تھا۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے اندر کی جو بات جو گہرائی والی ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں کو معلوم ہے۔ جناب، یہ تجارتی قافلہ بظاہر تھا، یہ تجارتی قافلہ تیار ہی اس لیے ہوا تھا، مکہ کے ہر نوجوان، مرد، بوڑھے، بچے نے اس میں حصہ ڈالا تھا۔ اس سے جو نفع آئے گا اس سے اسلحہ خریدیں گے اور اس سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ ایک تجارت ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کو چلانا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، خرچے پورے کرنے ہیں، یہ کوئی اور تجارت ہے۔
ایک تجارت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس سے نفع لے کے مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے، برابر ہے؟ ہاں جی بولے، بہت بڑا فرق ہے۔ تو آپ اس کو روکنے کے لیے گئے تھے۔ ہمیں ان دونوں باتوں سے کیا مل رہا ہے، ان دونوں واقعات سے، کہ ہمیں تجارتی طور پر ان کا بائیکاٹ کرنے کے بارے میں اوپر سے سند مل رہی ہے، ہمیں کرنا ہوگا اور اس کا اثر آئے گا۔ جب کفار مکہ کو وہاں پتہ لگا نا کہ ہمارا اتنا بڑا قافلہ جس میں ہماری اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ آگ بگولا ہو کے آئے۔ ایسے نہیں وہ ایک دم 1000 نکل کے آ گئے تھے، تو پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن تھی۔ تو سیرت سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے جتنی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں ہم کریں۔ ایک محاورہ ہے، چڑیاں اگر متحد ہو جائیں نا تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں۔ ہم عوام اگر متحد ہو جائیں اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں تو ان کی کھال ادھیڑ سکتی ہیں۔ صرف حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے اور ذمہ دار ٹھہرا دینے سے اور اس کے بعد پھر 2 گالیاں دے کے پیپسی چڑھا لینے سے مسئلہ نہیں حل ہونا، پیپسی چھوڑنی پڑے گی۔ زبان کا چٹخارا اور چہرے کا مسکارا، اس پہ قربانی دینی پڑے گی۔ اگر پیپسی نہیں پئیں گے کیا موت آ جائے گی؟ تمام چیزوں کی بات کرو جو ان کی ہیں۔